بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کا جو سبق نمبر 6 ہے اس کا آخری لیکچر مشقی سوالات، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ مختصر یعنی کہ سوالات کے مختصر جواب اپنی کتاب نکال لیں۔ کتاب کے اندر جو سوال لکھے ہوئے ویسے یہ پیپر میں نہیں آئیں گے، تو ویسے آپ کی جو ہے نا وہ کس طرح آپ نے سبق کو پڑھا، سبق کی فہم حاصل کرنے کے لیے اس کے متعلقہ سوالات کے جواب آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے سبق پڑھا، خلاصہ، پھر اس کے بعد اس کا اقتباس مکمل ہم نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلا جو سوال ہے اس کا جواب کہ اشفاق احمد کی کتاب زاویہ، اس کے اندر کس قسم کے جو ہے نا وہ لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ اس کتاب کے اندر بصیرت افروز نوجوانوں کی فکری رہنمائی کے موضوعات بیان کیے، یعنی کہ کتاب زاویہ کے اندر کون کون سے موضوعات کو شامل کیا۔ دوسرا ہے اشفاق احمد روم کے اندر جو ہے لیکچرر تھے اور براڈ کاسٹنگ کرتے تھے، اردو براڈ کاسٹنگ، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ روم میں لوگ اکثر دوپہر کے وقت کیا کرتے ہیں، روم میں دوپہر کے وقت اکثر کیلولا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے غلط جگہ، یعنی کہ اس کا چلان کیسے ہوا، غلط جگہ سے سڑک پار کرنے کی وجہ سے اشفاق احمد کا چلان ہوا۔ پانچواں یہ کہ جج نے کس طرح مخاطب ہو کے اس کو پکارا، اس کو کہا کہ اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے، آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر براجمان ہوئے۔ اور چھٹا ہے کہ کن الفاظ کے اندر اس کا باس جو ہے وہ اس کو مخاطب کرتا تھا کہ یو ہیو چینجڈ یور پروفیشن فار اے ہینڈ فل سلور، ٹھیک ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اپنا پیشہ چند سکوں کے عوض بدل لی ہے۔ یہ مختصر سوال۔ اس کے بعد دوسرا ہے درست جواب کی نشاندہی کریں، یہ پیپر میں آتا ہے۔ جو پہلا سوال ہے اس کا جواب ہے دونے سے نشان لگاتے جائیں اپنی کتاب سے۔ دوسرا ہے قسمت، تیسرا ہے منی آرڈر، چوتھا ہے 26 سال، پانچواں ہے احترام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا جو سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں جو پہلا ہے خالی جگہ، اس میں لائسنس آئے گا، دوسرے میں مسکراہٹ، تیسرے میں کچہری، اور اس کے بعد پھر 21، چوتھے میں اور پانچویں میں ڈبل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 4 کہ انگریزی کے الفاظ کون کون سے استعمال ہوئے پورے سبق کے اندر، بے شمار ہے، چند لکھیں۔ لیکچرر، یونیورسٹی، پروفیسر، ریڈیو اسٹیشن، براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، ٹریفک، اس کے بعد فیٹ، سیلوٹ، چلان، لائسنس، لینڈ لیڈی، ڈائریکٹر، گیٹ، فیوڈل لارڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کے انگریزی کے الفاظ۔ پانچواں ہے تقریم اساتذہ پہ گفتگو، یعنی کہ استاد کی عزت کیا ہے۔ استاد کی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ شروع کریں، بولتے جائیں کہ استاد، اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے ایک استاد بنا کے بھیجا گیا۔ استاد کا جو پیشہ ہوتا ہے یہ ورثہ کس کا، انبیاء کا ورثہ ہے، ٹھیک ہے، نبی کا ورثہ ہے، نبی کی وراثت کو یہ لے کے چلتا ہے، رہنمائی کرتا ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف، برائی سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مربی ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، اور اس کے بعد دائی ہوتا ہے، قوم کو سمجھانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر معاشرہ اچھے طریقے سے زندگی اپنی بسر نہیں کر سکتا اگر کوئی سمجھانے والا ہی نہ ہو، سب ہی جاہل ہو، ٹھیک ہے، کوئی بندہ آپ کو اچھے برے کے اندر نہ بتائے، کوئی بندہ آپ کو یہ نہ کہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، تو پھر کس طرح زندگی بسر کریں گے؟ پھر تو ہم جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں گے نا۔ ایک بندہ عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، وہ آپ کو بتائے گا صحیح کے اندر فرق کیا ہے، غلط کے اندر فرق کیا ہے۔ اس کے بعد چھٹا ہے عبارت کے سوال جو ہے نا وہ اور مناسب عنوان۔ پہلے کا ہے کہ خود ہوشیار رہیں، یعنی کہ والدین بچوں کو کس طرح، اس عبارت ہے کہ حفاظت، وہ خود بچہ محتاط رہے، والدین جو اس کو کہے اس کا ہی حکم مانے اور کسی سے کوئی چیز لے کے نہ کھائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ والدین کس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، انہیں خود اسکول چھوڑ کے آئیں، خود لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بٹھا کے بتائیں کہ بچے بھی کسی کے ساتھ دوست نہیں کرنی، کسی بڑے بندے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کہ اسکول کی انتظامیہ کس طرح اس کو جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ اسکول انتظامیہ ایک پروگرام مرتب کرے بچوں کو کے لیے، اور بچوں کو اس کے جتنے بھی اس کی حفاظت کے لیے جو بھی چیزیں اس کو بتائیں، ٹھیک ہے، آگاہی دے۔ پانچواں ہے بچوں کی حفاظت کے اقدامات، اس کا مناسب عنوان۔ سوال نمبر 7 ہے جملوں کو درست کریں۔ جملوں کو درست کس طرح کرنا ہے؟ اپنے پہلے کا ہے
اس جملے کی درستی کریں. یہ پہلا ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. عارف نے 2 من گیہوں خریدے. تیسرا علی نے اخبار پڑھ لیا. چوتھا ہے میں آپ کی خیریت چاہتا ہوں. پانچواں یہ راستہ شہراء عام نہیں. یہ درست میں نے لگائے ہوئے, غلط آپ کے پاس لگے ہوئے, یہ درست آپ نے کرنے. دونوں بچوں کا کرا نہیں, 19-20 کا فرق ہے, ٹھیک ہے, دونوں بچوں کا 19-20 کا فرق ہے. اس کے بعد سوال نمبر 8 محاورات ہے. محاورات ہوتا ہے کسی یعنی کہ لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کرنا, ٹھیک ہے. جس طرح یہ اس کے جملے بنانے ہیں, اپنا سا منہ لے کر رہ جانا, آسمان سر پر اٹھانا, کہ اس نے یہ خبر سن کے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد ہوش کے ناخن لینا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ اب ہوش کے ناخن لے. اب یہ خبر سن کے یا یہ کام کر کے یا جو آپ نے کام کیا ہے, اب آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عقل پر پتھر برسانا. اور اس کے بعد اوسان خطا ہونا. میں نے یہ دیکھ کے ماجرا سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے. اس طرح کا آپ اپنی طرف سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں. 9واں ہے متشابہ الفاظ, ملتے جلتے, اس اس کل کل, ٹھیک ہے, نقل نقل. جس طرح یہ مختصر لکھے بہت زائد ہے, اس کے اندر آپ نے تلاش کرنی. سیاق و سباق, یہ پچھلا لیکچر جو سیاق و سباق کا تھا یہ آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مکمل مشقی سوالات ہیں آج کے لیکچر میں مکمل ہو گیا. اسی طرح ہمارا جو ہے یہ سبق نمبر 6 آج کا آخری لیکچر اور یہ سبق نمبر 6 ہمارا مکمل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.